کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب سے مانگو تو تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا مالک کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی رحمت پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام غزالی نے لکھا ہے مشکل آ گیا دیہاتی سادات، سادے بندے بھی سادے ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا طرز زندگی ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بدو آ گیا، سادہ آدمی تھا، آتے ہی السلام علیکم لے کے نا تو کوئی بات ہی نہیں کی، سیدھا سیدھا ہی۔ جب وہ اس کے یا رسول بہت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، یہ تو بڑی صاف سی میرے سر سے اور سادہ سی بات ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا۔ حضرت بابا فرید اب الدین اس نے جو لفظ کہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہنے لگے اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر انشاءاللہ دن کرم کو ہی روزہ ہوگا۔ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ حضور سے فرمانے ڈرتا لگے کہ تمہیں یہ امید کس طرح ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ موت کریم کا وقت جب آیا غالب آتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے۔ تو ماں ہی تھی بس جب اس کریم کا ماں سے غلبہ ہوتا ہے کہنے نا، لگا، کریم ماں، بندہ میری جب ماں کسی میرے پہ ساتھ قبضہ یہ کر بات لے تو ہوتی پھر معاف کرتا ہے، تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان کا ہے۔ پتر تو بتا، وہ بات کی اور اگلا جملہ ہی کوئی نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب اس بات پر رزلٹ دیا، فرمانے لگے کریم محبوب بندہ سادہ تھا، بات بہت بڑی کر گیا، مجھے گھمانا کر بڑی بات کر گیا، سادہ آدمی میرے عزیز، لوگوں کو کہنا اللہ جو کی رب کی رحمت پر نافرمانی جن کرے لوگوں اس کا یہی حال نے موت سے ڈر، یہ اعلان کرنا اور پھر جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ جن کو محبوب کی رحمہ ملاقات کا شوق ہو نا، میرا رات ہم نے کو جان جنازہ دے دی اٹھایا وعدہ جائے، دیدار پر، میں نہیں چاہتا ہم سے وعدہ کہ کیا کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، تو ہم نے رات کو میرا جان جنازہ دی اٹھا، وعدہ دیدار، اور اماں جان تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گا، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے، جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو کہ جائے، میرے ساتھ وعدہ کر۔ اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ ماں بوڑھی ماں نے وعدہ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، ٹھیک ہے، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت، تیار یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت، کلمہ شہادت پڑھا، یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکاہ شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ من خاف اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ڈر جائے، لوگوں میں تمہیں بتاؤں بتاؤں تھا نا کہ رسی ڈال کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو گھر کے یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور حدیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات کو پسند کرتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص مرنے لگا، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا اپنے ہے؟ بچوں سے کہنے لگا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز۔ میرے جلے اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اگر اس نے تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو، لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں گے، حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح پھر اللہ فرمائیں گے یہ اس کے مرنے کے بعد مانویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ خدا نے حکم دیا تو اس کا مالک اس لیے پھر سے اسی شکل میں معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا۔ وصیت کی تو کیوں کی؟ اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ وہ پڑا رسول فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ میں ڈر گیا، یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات آج یہ وصیت کرنا وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہو، درست نہیں، لیکن آپ غور عمر بیت فرمائیے گئی نا نام جب کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں تو رب کریم نے فرمایا کیا جا کمائی تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر،
تو ہم کہتے میرے ہیں رسول شرم پاک سے علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ملک کے رب کونے نہ سے لے کر مانے دوسرے کونے تک تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، حضور کا ذکر پھر کیا وہ ضعیفوں کے صدقے نبی مان پاک میں جاتا ہے۔ اپنی فرمایا اللہ تم حیاتی سے تو بادشاہ قربان روکنا تھی چاہتا ہے پر ساری تمہارے محمد ضعیفوں کو کمزوروں غریبوں کے صدقے یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے گناہگار لوگ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی زیارت کی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کبھی کہ ان کے ملاقات بھی ہو، بالوں کبھی میں نظر خاک کرم پڑی بھی ہو، ہوتی ہے، کسی نے چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے کسی ہیں، نے اپنے محبوب سے لیکن کہا اگر وہ تھا اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی کہ قسم بھی ذرا پوری کر دے۔ ایک نظر مجھ پہ بھی کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن قریب مبارک بیٹھے ایک فرماتے شخص نے کہا یار قدامہ تم نے نے بڑا لکھا دعویٰ کیا ہے جو فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی سب تیری لوگ طرف مسجد پھیرے۔ الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے اس درویش سب سے اپنی پوچھا اپنی کہ دعائیں میں کر رہے تھے، میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے، دو ٹھیک رکعتیں نہیں۔ نماز پڑھ کے تو ہاتھ پہ لائے تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ یہ جو کچھ بھی تو ہوا اس ہے نے میری کہا ان نافرمانی راہوں کی میں وجہ سے۔ کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف ناراض وہ ہو گیا نا قریب تو دیکھتا بارش ہے۔ روک لی۔ چلو ناراض اسی ہو گیا نا، ہمیں با سمجھ کردار نہیں کو آتا۔ دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی کسی اور نظر کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری مجھ پہ نافرمانی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، رحم فرما، مجھ پہ میرے محشر بندے میں نصیر ان کی نظر۔ سختی برداشت اوئے کرنے ہوئے کی اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا۔ ڈر جاتے غلام کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی۔ اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں اسپیشل میرے لیے وقت نکالیں، جب میں واپس پر آیا کرم یہ ہوا کہ تو میں نے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ اسے حاصل کرو، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھے دیکھا تو مبارک میرے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر کئی غلام پڑ ہی گئی، اور جب پھر پڑ گئی اس نے کہا یہ تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے، بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی۔ موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو، ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے، ساتھ لے کے چلا، ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے۔ مجھے کیوں خریدا، زندگی گزری ہو علی علی کر آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے، پھر موت سے ڈرے۔ عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے۔ ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو، ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو، پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو، اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے، جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو، جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو، وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے۔ اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ الغلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا، پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا مولا یا صلی اس شخص نے کلمہ وسلم دائماً۔ میں آپ کو بتاتا ہوں توتلا آدمی، توتلا کمزوروں کے ذریعے اور دیوانہ مجذوب بیچارہ سمجھ نہیں، توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا۔ اس کے حضور عجز کی مجھے نماز کا سلام پھرا تو وہ جلدی آ گئے، مجذوب آدمی دساتے تھے اس سے کہے اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے، ایک منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اللہ مجھے معاف کے کرے، کرم میں نہا جایا نقل کرتی تو ہے، نہیں ان کی اتار اس کے سکتا۔ فضل میں ہر اس زبان چیز کو نہا ہم جاتی توتلی ہے، نہیں کہتے، ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں۔ مائیں بھی دعائیں کریں۔ یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے، یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا، وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا، توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو ابا کہلوانے میں۔ جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں۔ وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے، کیونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا، لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے۔ مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں، میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے، وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے،
یعنی تو حضور ساتھ نے آدمی دعا ہے، مانگی اور منظور پہ پھر اپنا دعا شوق نہیں رکھتا، مجھے ختم کہنے ہو لگا گئی تو تیسری دفعہ مصطفیٰ پھر جان دعا رحمت مانگی۔ کے بعد، یعنی حضور نے مانگا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، یعنی مانا یہ تھا کہ سلام کے بعد سرکار اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے میرا دل کر، اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا میں دوبارہ خیال ہے ذرا، کیونکہ توتلے تھے، دعا تو میں نے مانگی، کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، او میرے عزیز یاد رکھو ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی، نبی پاک کے تذکرے سنے، اب موت سے ڈر جائیں؟ یہ لفظ حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہے، مانگنے لگے اللہ تو زیارت ہوگی، اور ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے، تو ان گاؤں کی اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں، ڈر۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، تو بے توجہ سے لوگ، یہ میں امید کی بات کرنے لگا، ہمیں تو چلیں ہاتھ اٹھانے کا یہ سلیقہ بات نہیں تو آتا۔ مشکل ہے پر کرنی اب پڑے تو گی، مجبوری ہے، وضو کرنے کے اس کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے، پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے، دو چار لگ بھی جاتی ہیں۔ تیرے پیارے حبیب علیہ اس وقت السلام نا نے جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کی حصوں کی مار کھاتی دعا مانگ رہے تھے، دعا ابا نے ڈنڈا لے لیا ہے بیٹے کی غلطی پہ، اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے، دو چار اس نے بگا لیا۔ یہ بات آپ سمجھیں، موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات عرض کر رہا ہوں، اماں موجود ہونا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب کی سختی نہیں ہوگی، کیونکہ میری اماں اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، فلانے نے منڈے نے خراب کیا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو، لیکن وہ اماں وکیل ہے، وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ بے لوث کر رہی ہے، ہوتا ہے ایسے۔ اس بات کو سمجھ لیں اچھے طور پر، موت کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا۔ قبر و حشر میں تو رسول کریم موجود ہے، وہاں تو نبی کریم موجود ہے، وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر، اس لیے خوف نہیں، پینک نہیں، اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں، اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں، لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں۔ انشاءاللہ صبح قیامت کرو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں۔ حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے، دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے، پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ یہ کرم ہوگا صبح قیامت، یہ عطائیں ہوں۔ منانے کے اس لیے طریقے کہ مومن موت سے ڈرتا سیدنا بلال حبشی حق میں تو وہ مان جائے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری وقت ہے، نزا کا دعا عالم مانگے گا تو اللہ گفتگو دیکھیں غلاموں جائے کی، گا۔ فرمایا آپ میرے کی اہلیہ رسول کریم کریم کہنے لگی ہائے ہائے جب افسوس، بیمار حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ مان جائے گا، کہنے لگی افسوس ہے کہ یہ آپ علیہ السلام دنیا سے فرمانے جا لگے رہے کہ تمہارے ہیں، تو حضرت ضعیف، بلال نے مضمون ہی بدل دیا، سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا، فتوانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں، مان یہ تو جائے گا۔ خوشی کا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں کھلیں گی، مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا، حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو موت تو مقام مسرت ہے، اور اگر یہ مل جائے زندگی میں، ایک بدو ایمان لے آئے، ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت مان جائے شب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بدو ایمان لائے رمضان کی راتوں میں مانگنا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی، ابن ماجہ میں موجود۔ موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا، وہ ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، تو حضور علیہ السلام نے نا ایک ہم نے جگہ سے مال غنیمت آیا، تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا، اگرچہ وہ جہاد میں نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا اس پتہ کے ہوتا لیے ہے، تو ایمان نہیں لایا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا اگرچہ ہوا ہے، حضور جانتے ہیں کس تو لیے میرا لائے میرے تھے، رب کا راز ہے۔ فرمایا جب میں تم تو بڑے اس لیے الجھ جاؤ نا، تھا کہ میں رب کی راہ جب تم میں بڑی لڑوں گا، آزمائش میں آ جاؤ اور
जब तुम समझ लो मैं कि अब मैं शहादत बड़ी के लिए तकलीफ में आ गया हूँ, तो फिर एक तरीका मुझे हुजूर ये ने माल हमें और दौलत भी नहीं बतलाया मांगने का। एक और तरीका थोड़ी ही बतलाया। देर गुजरी कि एक और वायद मार्के से का मुस्लिम ऐलान हो गया, जंग का ऐलान हो हज़रत गया। हुजूर ने अब्दुल्लाह फरमाया इब्न चलो, उमर वो रज़ी गए अल्लाह हुजूर फरमाते हैं और 3 चंद लोग ही सफर लम्हे करें। गुजरे कि वो मैदान में उतरे और फिर शहीद हो गए। ये सही मुस्लिम की हदीस है। जरा सहाबाए किराम समझाने उनकी के लिए मुकद्दस ये लाश रंग है मुबारक को अल्लाह उठा के महबूब के कदमों में एक लाए ये तो नबी अंदाज करीम भी ने है क्या उसकी खूबसूरत बारगाह बात में इरशाद फरमाई। गुजारिशात पेश हुजूर करने फरमाने का। लगे देखो ये भी एक तरीका इसने हुजूर अल्लाह ने की बताया। तस्दीक की है तो रब ने भी इसकी अगर तस्दीक देखो फरमा दी। कुछ पाना चाहिए, नेकियां जो और फिर छुपी ये होती दो हैं, वो जुमले कीमती महबूब कहते कहते उठे, वो कीमती चीजें और फिर होती हैं जो हुजूर ने लोगों ने अपना छुपा जुब्बा करके मुबारक रखी होती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह और इब्न उमर उतार के फरमाने फरमाया लगे कि कि इस नबी बंदे को पाक ना इस जुब्बे में कफन दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसमें इसे कफन दो इसलिए कि तू शहादत के लिए ईमान आ गया, मौत की आंखों में तेज आंखें बारिश डाल के शुरू जिया, हो गई। अपनी जिंदगी हुजूर कमजोर फरमाते हैं वो न तीनों बारिश से मुसलमानों पे बचने की काफिर धार का में रोब तारी हो गया है। को पता है एक तो पुराने होता है ना ज़माने कि के अंदर कारे कोई होते मदद थे, करना, कोई आगे करते थे, बढ़ना, लंबे फलस्तीन का पत्थरों नाम को तक नहीं ले रहे हुक्मरान जुबान से, जिक्र गार तक के नहीं अंदर कर रहे, चले गए। चैनल जिक्र नहीं कर रहे। तूफान बहुत ज्यादा था, इतना जब रोब, गार के अंदर चले गए तो अल्लाह इतना के कुफर प्यारे का हज़रत खौफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिर्फ पत्थर इसलिए ऊपर से कि हमें लुढ़कता मौत का हुआ डर है, आया। मर जाएंगे और गार के तो मुंह बिस्तर पे आके नहीं मरेंगे, आके उसने गार पे बीमारियों से नहीं मर जाते लोग। इतना तेज खुदा और के इस बंदो मजबूती अपनी के साथ जिंदगी में पत्थर इतना लगा, खौफ अगर इतना मौत का पैदा सही कर लोगे। फिर हुआ कि अंदर हजरत रोशनी आनी भी खत्म हो गई। सईद इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला थोड़ी अन्हु देर बहुत तो बड़े वो फकीह परेशान थे। रहे हज्जाज बिन कि शायद अब यूसुफ कभी को बच बुलाया, नहीं सकेंगे, शायद कहने चारों लगा जानिब मैं अंधेरा तुम्हें ही मौत देने अंधेरा लगा ही हूं, रहेगा, मार दूंगा तुम्हें। शायद यहाँ से निकलने के जालिम लिए आदमी हमें था, कोई बड़े रास्ता लोगों से मुयस्सर कत्ल नहीं किया। आएगा। सईद रज़ी अल्लाह वो ताला पहले तो अन्हु परेशान मुस्कुराए हुए, फिर कहने लगे यार इस तरह करो, और गुस्से में आया, कहने गौर लगा कीजिएगा क्यों हंसते मेरी हो? बात। फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, तुझे किसने कहा जिंदगी और मौत तेरे हाथ? फरमाया इस तरह करो, ये तो तब आएगी अगर जब कोई मेरा रब जिंदगी में चाहे। नेकी की है ना, कहने लगा ले जाओ नेकी इनको को और याद जाके कत्ल कर दो। और याद वो करके जब उस जल्लाद मालिक ले के जा रहे थे तो हुजूर आप अर्ज तो करो, और खिल के वो मुस्कुराए, करीब है हंसे। कि आंखों शायद ये आपकी ताकत है ते गल कम कि मौत को देख के बड़ी मुस्कुराहट हो, अर्ज तो करो, लबों पे तबस्सुम, ये रक्सा, आप अंदाजा फरमाइए, मुस्कुराए। बयान कौन कर रहा है? ये मुस्कुरा मदीने रहे वाले थे रसूल बयान कर तो उसको और गुस्सा है, ये वापस नबी बुलाया। पाक कहने लगा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, मुस्कुराते क्यों हो? कहानी है जो हमें हमारे नबी पाक ने सुनाई, रसूल करीम और इस बात पे अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहा हूँ कि रब कितना बेनियाज है, तेरे जैसे लोगों को भी हुजूर मोहलत फरमाने दे लगे, रखी। एक ने उनमें से हाथ इतना उठाया। बेनियाज है, तेरे जैसे उसने लोगों को अंदाज मोहलत, क्या और छेड़ा? उससे कहने लगा मेरे सामने कहने लगा अल्लाह तो जानता है ना मैंने हज़रत सईद इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुंह काबे की तरफ करके और मालिक तुझे भी जानता है कि मेरे बच्चे भी हैं, लज़ी फतर अस्समावात वल अर्द पर मैं जब हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। बीवी को पहले नहीं आप ये पढ़ रहे थे तो कहने लगा इसका मुंह काबे से फेर दो। अल्लाह मैंने काबे से मुंह फेरा तो आप उनके फरमाने साथ लगे तो बड़ा हमेशा बेवकूफ है, मेरा कर्म रब के को सिर्फ बाजू काबे की खोल कर तरफ मामला मुकय्यद किया। है, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब तन्हा बैठे फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह। चेहरा फेर दिया जब उसने तो आप फरमाने लगे मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। लकड़ियां और अल्लाह फरमाता है तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह की रहमत है। मैं देर ये से पड़ा लौटा तो था, उसने लिटाया। नीयत ये जब कर वो रखी थी आपको कि कत्ल दूध कर रहा सबसे था पहले तो माँ सईद बाप को इब्ने पिलाऊंगा। जुबैर की जोरदार आवाज जब मैं लौटा तो फरमाया याद रखना करके सो गए थे, मुझे उसी तरह कत्ल करना जिस तरह मेरी तुम बीवी खुद ने कयामत मुझे में कहा कत्ल कि होना बच्चों को पसंद पिला दो, वो सो गए तो मैंने कहा नहीं मेरे मेरा दिल आखिरत में पर यकीन उन बूढ़ों कामिल है, के महशर दिल को में ठंडा अदालत करना, लगेगी, उनसे प्यार मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। मैं मांगती रही, बच्चे तलब करते हज़रत रहे, सईद मेरी इब्ने टांगों जुबैर में की घूमते रहे, कि बार दरबार बार सारा आते रहे, लरज़ गया हज्जाज का। मैंने दूध नहीं पिलाया। हज़रत सईद इब्ने ऐ जुबैर मालिक अल्लाह फजर हो ताला गई, कहने लगे अल्लाह इसे मेरे शुरू पास किसी होने पर का वक्त मुसल्लत आ गया, पर मैंने माँ बाप मेरा के कत्ल दाद आखिरी का हो मेरे इंतजार बाद किया। डर गए लोग, सहम गए। वो जब उठे और वो जो जल्लाद आपको कत्ल कर रहा था उसके भी दुआ हाथ कांप थी, रहे थे। और इतनी उनके जुर्रत, सीनों में जो मौत मेरे का लिए एक करम मिनट था, के लिए खौफ नहीं। अगर तेरी बारगाह में वो हज़रत सईद इब्ने कबूल जुबैर है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद तो हो मालिक गए के तो रहम इतना फरमान है, खून मुश्किल से निकला, आसानी अल्लाह इतना फरमा। खून निकला, खून सुनो निकला। सुनो, रसूल एक तबीब करीम बैठा था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते फरमाते हैं, कांपते डरे हुए उस बंदे सहमे की हुए दुआ हज्जाज कहने लगा मुकम्मल उसे हुई तो इतना पत्थर खून, थोड़ा सा सिरक गया तो कहने लगा और बादशाह इतना मैंने सिरका कि सादों आसमान मरीज़ नजर आ देखे गया। हैं। इसको पता चल इसने जाएगा माँ मरने बाप को वाला मनाया है, इतना खौफ में आता है, पहले ही उसका सारा फिर खून यही बात जम वसीला जाता बन है, जाएगी, रब सुकड़ के जाता है और फिर उसका ये खून वसीला जल बन जाता है। अल्लाह इससे मान ये जाए। जो बंदा तुमने शहीद फिर किया रसूल है, करीम इसमें सल्लल्लाहु अलैहि बराबर वसल्लम फरमाने लगे, मौत के खौफ से बेनियाज था, और इतना कहने खून लगा निकला। कि अल्लाह तू जानता हज़रत है सईद मुझे इब्ने अपनी जुबैर चचा की शहीद बेटी हुए आने उसी लगी दिन। थी, मैं उसकी
طرف رغبت حجاج کرنے کے لگا پیٹ میں تھا. درد شروع ہوا صرف اور میں 15 نے جب دن. اس سے جا کے ارادہ حجاج کیا بعد میں کہ زندہ رہا ہے 15 دن اور ساری رات تیرا تڑپتا تھا, طالب کہتا ہوں. تھا
مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹتا ہے۔ حضرت سعید ابن چبانا تو اللہ میں نے چلاتا تڑپتا 15 دنوں کے اندر طبیبوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے۔ میرے عزیز موت سے ڈرے نہیں بلکہ جو ظالم ہو ان کو ڈرا دیں، یہ مومن کی شان ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سے موت کا خوف نکال دیں تاکہ زندگی کے جو دن ہیں وہ جیے تو جا سکے، وہ انسان مضبوطی سے وقت سے گزار سکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وہ جیکٹ نہیں پہنتے تھے جنگی، جو کمر پہ پیچھے لوگ پہنتے تھے نا تلوار کوئی مارے تو زخم نہ ہو۔ تو کسی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پشت پر آپ کچھ جیکٹ نہیں پہنتے لوگ۔ آپ فرمانے لگے پشت تو دکھانی نہیں، تو کہنے لگے موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرمایا بالکل بھی نہیں، اور فرمایا مجھے بالکل ڈر نہیں آتا کہ میں موت پر آ گروں یا موت میرے اوپر جا گرے۔ ہم تو شہادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نوجوانوں کو خطاب کرتے کرتے کہنے لگے موت سے کبھی نہ ڈرنا، میں نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، میرے وجود پر ایک ذرہ بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو۔ اور جو کہتے کہتے رو پڑے، فرمانے لگے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے، فرمانے لگے دیکھ لو زندگی ساری میدانوں میں گزاری ہے لیکن شہادت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں نہیں لکھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے موت میرے لیے لکھی تھی، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ قریب ایک بزرگ سے آپ بھی اور بیٹھے تھے، فرمانے لگے آپ کی نیت شہادت کی تھی، انشاءاللہ آپ قیامت میں شہیدوں میں کھڑے کیے جائیں گے۔ تو میرے عزیز خوف نہیں موت کا۔ آخر میں 2 دن گزارشات عرض کرنی ہے۔ ایک تو میری آپ سے گزارش ہے، انہوں نے ابھی تک قرآن مجید کی تلاوت شروع نہیں کی، وہ ابھی سے آج سے 10 منٹ ٹائم ہے تو مسجد میں بیٹھ کے ایک رکوع پڑھ کے جائیں، قرآن مجید نہیں چھوڑیں۔ رمضان کا تعارف یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن مجید سے دلچسپی۔ دوسری میری گزارش ہے راشن بانٹنے والوں سے بھی کہ مہربانی کریں لائنوں میں لگا تجھ سے ڈر کر، اور لینے والوں سے بھی میری عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا سال عطا کرتا ہے، میری یہ ادا پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ تکلیف میں ڈال، آج راضی ہو جا، سارا سال اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اور پھر میری آپ سے یہ بھی اپیل ہوئی تھی کہ طبیعتوں میں ہل پیدا کریں، پرتگالی پیدا کریں، بڑی چیز ہے، مثبت سوچیں لائیں، روزہ ہماری جو چھپی ہوئی ہیں۔ اور پھر آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا رمضان شریف کی مقدس صرف اپنے لیے نہیں سوچے، امت کے لیے سوچے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کم از کم دعا مومن کا ہتھیار ہے، وہ تو جم کے کریں اللہ کے